ہماری دعا ہے دلوں کی صدا ہے جمعیت کے قائد سلامت رہو تم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر باوقار حافظ ندیم صدیقی صاحب، حضرت مولانا عرفان قاسمی صاحب اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام معززین اور میرے سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا مسلمانوں کا یہ عظیم الشان اجتماع، آپ تمام حضرات کو میں آج مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں آج مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے، اور یہ جلسہ جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا کہ اصلاح معاشرہ، سماج سدھار اور اپنے سماج کی اور سوسائٹی کے سدھار کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، جب سماج سدھار کی بات آتی ہے اور اصلاح معاشرہ کی بات آتی ہے تو لازمی طور پر اس بات کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ فرد سے مل کر سماج بنتا ہے۔ افراد جب جڑتے چلے جائیں گے تو اچھا سماج وجود میں آئے گا۔ ایک ایک فرد یہاں یہ طے کر لے کہ میں اس اللہ کا ماننے والا ہوں جس اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، کائنات بنائی اور سمندروں کو جاری کر دیا، اور آسمان سے بارش کو برساتا ہے، زمین سے پودوں کو اگاتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ و قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کے اجازت کے بغیر اس دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ایک درخت کا پتا اور پانی کا قطرہ اور زمین کا ذرہ اڑ نہیں سکتا میرے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اور میرے اللہ نے یہ فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک، کہہ دو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا کر دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، سارا خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس اللہ نے سارے انسانوں کو بنایا اور اس دنیا میں ہم کو ایک دارالامتحان میں بھیجا، ایک آزمائش کی جگہ بھیجا، اور میرا اللہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری نگرانی فرما رہا ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ میرے اللہ نے کسی کو جو ہے مالداری کا پرچہ دیا، کسی کو غریبی کا پرچہ دیا، کسی کو صحت دے کے آزما رہا ہے، کسی کو بیماری دے کر آزما رہا ہے، کسی کو حکومت کے نقشوں میں آزما رہا ہے، تو کسی کو جو ہے حکومت لے کر آزما رہا ہے۔ سب کی آزمائش ہے۔ اور میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کو ڈے آف دا ججمنٹ کہتے ہیں، وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، جس دن سارے فیصلے کر دیے جائیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو جنت دی جائے گی، برے کام کرنے والوں کو جہنم دی جائے گی، اور سارے اعمال انسان کے سامنے لا دیے جائیں گے، اور انسان اس وقت پکارے گا کہ مالی حاضل کتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹا اور بڑا عمل چھوڑا نہیں جس سب کا احاطہ کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستو بزرگوں،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में मबूस किए गए और रसूल बनाए गए, दुनिया बुरी हालत से गुजर रही थी। इंसान अपने मालिक को भूल चुका था, इंसान एक खौफनाक दरिंदा बन गया था, इंसान इस धरती पर बोझ बन गया था, इंसान अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर रहा था, इंसान शराब का आदी हो चुका था। ऐसा लगता था कि अल्लाह ने जिसका मंजर खींचा, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर, कि खुश्की और तरी में फसादी फसाद फैल गया था। बिमा कसबत ऐदीन नास, लोगों के करतूतों की वजह से पूरी दुनिया बिल्कुल डूबी हुई थी। कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, कुरान ने कहा तुम जहन्नम के आखिरी गड्ढे के किनारे खड़े थे। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा मसीहा बनकर दुनिया में आए और उन्होंने इस बड़े चैलेंज को कबूल किया कि सारी दुनिया से टकराना था, सारे इंसानों से टकराना था। और आपने जब दावत दी एक इलाह की, एक माबूद की, एक खुदा की, तो सारे इंसान पुकार उठे, अजाल अल आलिहता इलाहन वाहिदा, कि ऐ मोहम्मद तुमने सारे खुदाओं को एक खुदा में समेट कर रख दिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात से घबराए नहीं, हालात से परेशान नहीं हुए। सारी दुनिया मुखालिफ थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि लौ वज़अउ शम्स फी यमीनी वल क़मर फी यसारी मा तरक्तु हाज़ा दीन, अगर ये लोग मेरे सीधे हाथ में सूरज तोड़ कर ला कर रख दे और बाएं हाथ में चांद तोड़ कर ला कर रख दे, खुदा की कसम मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह इस काम को गालिब कर दे या मेरी मौत वाक़ हो जाए। मेरे दोस्तों, हम उस नबी के और उस जलीलुल शान नबी के उम्मती हैं। हम हालात से घबराने वाले नहीं, हम हालात से बिल्कुल जो है पीछे हटने वाले नहीं। हम वो कौम हैं जिन्होंने हालात का नक्शा बदला है, उन्होंने दुनिया से बुराई को मिटाया है। हमको अल्लाह ने इस दुनिया की खिलाफत अता की, चार्ज अता किया। हमको दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारे इंसानों के लिए तुमको बर्पा किया गया। और तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा यूनिफॉर्म, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी शनाख्त ये है कि तामुरून बिल मारूफ, अरे तुम अच्छाइयों की दावत देने के लिए उठे हो, तुम अच्छाइयों का चलन आम करने के लिए उठे हो। व तन्हाउना अनिल मुनकर, बुराइयों से इस जमीन को पाक करने के लिए हमने तुमको भेजा है। व तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान रखने वाली कौम हो। ऐ मुसलमानों, अल्लाह हमको देख रहा है, हमको ये चार्ज दिया गया था कि हम जो है अच्छाई के चलन करने वाले, हम नमूना थे, हमारी ये पहचान थी, हमारा यूनिफॉर्म था। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुसलमान शराब पी रहा है, मुसलमान नशा कर रहा है, मुसलमान जो है औरतों पे जुल्म जो है ढा रहा है, मुसलमान औरतों को बिलावजे तलाक दे रहा है, मुसलमान सूद की लानत में फंसा हुआ है। हमारी औरतें बचतगढ़ के नाम पर हराम माल अपने पेट में डाल रही है, वो औरतें जो हराम माल खा रही है, जबकि मेरे नबी ने यह फरमाया था कि एक लुकमा हराम का जब जाता है और एक लुकमा जब अंदर जाता है हराम का, और सूद खाने वाले के बारे में फरमाया था कि अपनी सगी माँ से जिना करने से बुरी बात है। आज मुसलमानों की ये हालत हो गई। हमको अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज मुसलमानों के महल्ले रातों को जाग रहे हैं। जिस नबी ने तालीम दी थी कि ला समर बादल इशा, इशा के बाद कोई बातचीत नहीं होगी, आराम होगा, हमारी सुबह 5 बजे तहज्जुद से होती थी, आज मुसलमान की सुबह 11 बजे हो रही है। ये हालात हो गए। जैसे शायर ने कहा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस हालत में क्या अल्लाह हमारी मदद करेगा? आज हमारे अंदर वो सारे जराइम मौजूद हैं जो पहली कौमों में, आद में और समूद में और लूत में थे, जिनको जल्जलों से हलाक कर दिया गया, जिनको तूफानों से हलाक कर दिया गया, जिनको अल्लाह ताला ने जमीन पलट कर हलाक कर दिया। लेकिन मेरे नबी की दुआ है, उसके नतीजे में अल्लाह ने हमको बचा कर रखा। तो दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे जवानों, इस दुनिया के चार्ज को हासिल करो, तुम अच्छे बन जाओ,
تم اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرو، تم کو اپنی منزل آسمان میں نظر آئے گی، تم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، تم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ میرے نبی کی تاریخ میں غزوہ بدر بھی ہے، احد بھی ہے، غزوہ ذات الرقاع بھی ہے، جہاں نبی نے اور صحابہ نے ایسی جنگ کی کہ پیروں میں سوراخ پڑ گئے اور ناخون نکل گئے، لیکن انہوں نے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ ہم اس دنیا کا چارج لینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہم ایک بھیک مانگنے والی قوم بن گئی، ہم جو ہے دوسروں کے پیچھے چلنے والے بن گئے، تو ہم اپنا مقام سمجھے، اپنا مرتبہ سمجھے۔ جمعیت علماء یہ کام کر رہی ہے، حافظ ندیم صدیقی اور مولانا محمود مدنی، یہ سارے لوگ آج ملک میں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر اللہ سے ہمارا رشتہ نہیں جڑے گا اور اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو آج ہم غیروں کے ذریعے سے اس دنیا سے مٹانے کا پلان بنایا جا رہا ہے اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ لیکن جس وقت ہم قرآن کی چھتری کے نیچے آ جائیں گے، ہمارے محلے پاک ہو جائیں گے، ہماری مسجدیں نمازوں سے بھر جائے گی، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے، ہمارا تقوی بڑھ جائے گا، یقین مانیے دنیا سے ہم کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، لا تخافون، کہ تم ہرگز لا تحزنوا، ولا کہ تم غمگین مت ہونا، ولا تہینوا، اور جو ہے پست ہمت مت ہونا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر واقعی صاحب ایمان ہو۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا کہ رستم اس زمانے کا سپر پاور تھا اور بہت بڑی طاقت تھی۔ جیسے آج امریکہ اپنا اعلان کر رہا انا ربکم الاعلی، ارے میں تو بڑا خدا بن گیا، ہر زمانے میں ایسے فرعون آئے اور ایسے حامان آئے جنہوں نے اپنی خدائی کا اعلان کیا، لیکن اللہ نے ان کو زمین کی خاک چٹائی۔ آج بھی وہی ہوگا۔ رستم ایک بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی جو ہے قوت تھی۔ ایک صحابی رسول جن کا نام ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے دربار میں جاتے ہیں، کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے اور معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو اس صحابی رسول نے جو جواب دیا وہ مجھے سنانا ہے کہ اے مسلمانوں، اس جواب کو اپنے سینے سے لگا لیجئے اور اعلان کیجئے جو صحابی نے کہا تھا کہ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ تعالی، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لے جائے، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَاعَتِهَا، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسعتیں عطا کر دے، وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور جو ہے دوسرے مذاہب کے ظلم و ستم سے اسلام کا امن و انصاف ان کو دے سکے۔ دوستو بزرگوں، میں مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے جلسے کا یہ پیغام ہے کہ آج آپ عمل کے لیے کھڑے ہو جائیے اور تیار ہو جائیے کہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، ہم سود سے، جوے سے، شرک سے، زنا سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا